بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا گھر تھا جس میں ایک عام مگر ایماندار آدمی رہتا تھا۔ نام تھا سلمان۔ سلمان ایک محنتی کسان تھا۔ صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ اس کی بیوی عائشہ ایک نرم دل، عبادت گزار عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر ان کے گھر میں ایک بات ایسی تھی جو سلمان کے دل کو بار بار دکھ دیتی، اور وہ تھی اللہ کی طرف سے بیٹیوں کا عطا ہونا۔ جب ان کی شادی کو 1 سال ہوا تو اللہ نے پہلی بیٹی دی۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ میں کچھ کمی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، مگر اگلی بار بیٹا ہو جائے تو بہتر ہوگا، سلمان نے دل ہی دل میں کہا۔ عائشہ نے نرمی سے جواب دیا، سلمان، بیٹی بھی تو رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ سلمان نے خاموشی اختیار کی، مگر دل میں ایک خواہش تھی، بیٹی کی خواہش۔ وقت گزرتا گیا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، پھر تیسری، چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی۔ ہر بار گاؤں والے سلمان سے کہتے، اللہ تجھے بیٹا دے تاکہ تیرے کھیتوں کا وارث بنے، اور سلمان ہر بار افسردہ ہو کر کہتا، شاید نصیب میں نہیں، مگر دل کے کسی کونے میں یہ امید ابھی باقی تھی کہ شاید اب کے بار بیٹا ہوگا۔ 7ویں حمل کے وقت عائشہ نے سلمان سے کہا، سلمان، دعا کرو کہ جو بھی اللہ دے اس میں خیر ہو۔ سلمان نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، اگر اب بھی بیٹی ہوئی نہ تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ عائشہ کا دل جیسے ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، سجدے میں گری رہی اور اللہ سے فریاد کرتی رہی، یا رب، میرے شوہر کے دل کو بدل دے، اسے سمجھ عطا فرما۔ اسی رات سلمان بھی عجیب بے چینی میں مبتلا تھا، دل بھاری تھا۔ نیند آئی تو ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آگ کے شعلے زمین سے اٹھ رہے ہیں اور ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ سلمان بھی ہانپتا ہوا بھاگ رہا ہے۔ اچانک ایک پل آتا ہے، آگ کا دریا جسے ہر کوئی عبور کرنے کی کوشش میں جل رہا ہے۔ سلمان بھی اس دریا کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، قدم رکھتا ہے، مگر اچانک پیچھے سے 6 نورانی لڑکیاں آتی ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں روشنی کا پیالہ۔ وہ سلمان کے ارد گرد حصار بنا لیتی ہیں۔ آگ کا دریا ان کے قدموں سے ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ ایک بچی کہتی ہے، بابا، ڈرو نہیں، ہم وہی بیٹیاں ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے لیے جنت کی راہ بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں پہچان نہ سکا۔ اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا اور چہرے پر خوف و ندامت کی لکیریں تھیں۔ صبح ہوئی تو سلمان نے وضو کیا اور فجر کی نماز کے بعد سجدے میں گر کر روتا رہا، یا اللہ، میں نے تیری رحمت کو ناپسند کیا، میں نے جہالت کی راہ چنی، مجھے معاف فرما، مجھے ایمان کامل عطا فرما۔ جب سورج نکلا، عائشہ کے زچگی کے آثار شروع ہوئے، سب گھر والے جمع ہو گئے۔ سلمان کے دل میں اب کوئی خواہش نہیں تھی، صرف ایک دعا تھی، یا اللہ، جو بھی دے خوشی سے قبول ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد دائی باہر نکلی اور بولی، مبارک ہو سلمان، اللہ نے تمہیں ایک اور بیٹی دی ہے۔ سلمان نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا، بیٹی کو گود میں اٹھایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، یہ بیٹی نہیں، جنت کی خوشبو ہے۔ اس دن کے بعد سلمان کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ ہر بیٹی کے لیے دعا کرتا، ان کی تعلیم و تربیت میں دن رات محنت کرتا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے کہتا، تم سب میرے لیے جنت کے دروازے ہو۔ اگر میں نے تمہیں عزت اور محبت دی تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ بیٹیاں بڑی ہوئیں، تعلیم یافتہ بنیں، گھر میں محبت اور سکون چھا گیا۔ سلمان کے چہرے پر اب اطمینان تھا، ایک ایسا اطمینان جو صرف اللہ کی رضا سے آتا ہے۔ سالوں بعد سلمان کی سب سے بڑی بیٹی نے ایک دن اپنی ڈائری میں لکھا، میرے ابا کہتے تھے کہ پہلے میں ان کے لیے بوجھ تھی،
مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے جنت کا سایہ ہوں۔ میں نے سیکھا کہ اگر ماں دعا کرے تو اللہ باپ کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ اسلامی سبق: قرآن میں ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 49۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا لیں۔ مسلم۔ نتیجہ: بیٹی کوئی بوجھ نہیں بلکہ وہ اللہ کی امانت اور رحمت ہے۔ جس نے اس رحمت کی قدر کی اللہ اس کے گھر کو دنیا میں بھی جنت بنا دیتا ہے۔ سلمان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، کمی صرف ہمارے یقین میں ہوتی ہے۔